ہارون صاحب بہت سارے معاملات ہیں. سب سے پہلے تو لاہور کا جلسہ عوام کا جم غفیر ہے ہارون صاحب، مگر رکاوٹیں تو جگہ جگہ تھیں. لوگ پہنچ کیسے گئے؟ انٹرنیٹ بھی بند تھا، ابھی کافی گھنٹے بند رہا ہے لاہور میں. بات جلسوں سے بہت آگے نکل گئی. دیکھیں دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو ہونے والی ہیں. جی نمبر ایک، یہ الیکشن اب سر پہ کھڑے ہیں. جم غفیر نہیں ہے وہاں پہ. اچھا، آپ سے کس نے کہا جم غفیر ہے؟ جم غفیر تو بہت سے جلسوں میں ہوتا ہے. وہ مولانا ظفر علی خان نے ایک اصطلاح تراشی تھی، انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. اور ایک دفعہ امام خمینی نے کہا اٹھ اے انسانوں کے سمندر اٹھ. ٹھیک ہے، وہ کیا خمینی کہہ سکتے تھے، ان کو زیب دیتا تھا. اور مولانا ظفر علی خان کو بھی زیب دیتا تھا. اس طرح لوگ جمع ہوتے تھے. یا وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری یا مولانا محمد علی جوہر، ان کے لیے لوگ، یا قائد اعظم کے لیے لوگ جمع ہوتے. حالانکہ قائد اعظم کی تو انگریزی میں تقریر کرتے تھے. عجیب بات یہ ہے، یہ بھی تاریخ کا ایک عجوبہ ہے. پاکستان کی تاریخ میں یہ اقبال پارک جس کو کہتے ہیں، جس کو مینار پاکستان گراؤنڈ کا، یہ کبھی بھری ہی نہیں تھی. کبھی عمران خان کے جلسوں میں بھی نہیں بھری تھی. محترمہ فاطمہ جناح کے جلسے، آبادی ویسے تناسب کم تھا، لیکن یہ کہ جو عقیدت اور احترام ان کے لیے تھا وہ تو کسی کے لیے کہا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا تصور ہی نہیں کیا جاتا. اتنے لوگ کبھی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوئے. اتنے لوگ صرف ایک شخص کی وجہ سے جمع نہیں ہوتے. اس میں عمران خان کی ذاتی مقبولیت کا، کرزمے کا تو ظاہر ہے دخل آئی. اتنے لوگ ہمیشہ کسی کاز کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں. جیسے تحریک پاکستان میں اور تحریک خلافت میں مناظر دیکھنے میں آئے تھے کہ لوگ اتنی تعداد میں جمع، لوگ گھروں سے نکل کھڑے ہوئے. کالج بند ہو گئے، یونیورسٹیوں سے چلے گئے اسٹوڈنٹس، مسلم اسٹوڈنٹس. کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے مسلم طلباء، علی گڑھ کے اسلامیہ کالج پہ، لاہور کے اسلامیہ کالج پشاور کے لڑکے، انہوں نے دیہات کا رخ کیا. ایک ایک گاؤں میں چلے گئے کہ ووٹ دے مسلم لیگ کو. اچھا، اور دیہاتی کہتے تھے ایک مسلم لیگ کا ہے، ایک ہندو لیگ کا ہے. لیگ بھی نہیں انہیں پتہ، پہچان انگریزی کے لفظ تھا. کوئی چیز، اب دو چیزیں نے رک نہیں سکتے. ایک الیکشن نہیں رک سکتے. اب اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی، نواز شریف صاحب تو کوئی، اس کو کہتے ہیں فولز پیراڈائز میں رہ رہے ہیں، احمقوں کی جنت میں بس رہے ہیں کہ جو عمران خان یہ کر دیا وہ کر دیا، ہم ٹھیک کر دیں. کہ آپ کیا ٹھیک کریں گے؟ آپ کے لیے اقتدار لکھا نہیں گیا. اب اگر کوئی زبردستی ان کو اقتدار پہ فائد رکھنے کی کوشش کرے گا، جس طرح نون لیگ، پی ٹی آئی سے لوگ بھاگے، بلکہ بھگائے گئے. کچھ تو لوگ، خیر عمران خان صاحب کی غلطیاں ہیں، علیم خان گئے، وہ گئے اپنا، جہانگیر ترین گئے، ان کی اپنی بھی غلطیاں ہیں. اور کچھ ہو سکتا ہے اب کچھ لوگ، لیکن اسی طرح لوگ اب ان پارٹیوں سے بھاگیں گے اور پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے. یہ ایک طوفان ہے. آپ نے کبھی طوفان دیکھا ہے؟ ہم نے دیکھا. میں ایک ایسی جگہ پہ رہتا تھا کہ ہر 10-12 برس کے بعد، 6 برس کے بعد ایک طوفان آتا تھا. اچھا. اور وہ جو ہمارے گھر کے سامنے برساتی نالا تھا وہ دریائے سندھ جتنا چوڑا ہو جاتا تھا. اچھا. اور اس میں ایک عجیب چیز ہوتی تھی. ہر دفعہ، ہر 10-12 سال کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوتا تھا. آزاد کشمیر سے وہ طوفانی پانی درختوں کو توڑتا ہوا لاتا تھا، اور وہ درخت جو ہیں وہ پلوں سے ٹکراتے تھے اور راستے کے سارے پل ٹوٹ جاتے تھے اور دوبارہ بنانے پڑتے تھے. 2 دفعہ یہ واقعہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. یہ وہ طوفان ہے، اس کو کوئی روکا نہیں جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ نہایت سمجھداری کا مظاہرہ کریں. چھوٹی موٹی غلطیاں تو وہ کرتے رہیں گے. شاہ محمود سے تقریر کرا رہے ہیں، شیخ رشید سے کرا رہے ہیں. شاہ محمود سے ان کا رول ہے؟ نہیں، کیا لیڈر ہے جی. شاہ محمود کہہ رہا یہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی. یہ موضوع ہے، یہ موقع ہے یہ بات بتانے کا. یہ لوگوں کو پتہ نہیں، وہاں احمق بیٹھے ہوئے ہیں، جاہل بیٹھے ہوئے ہیں. اور عمران خان سے پہلے آخری تقریر اس کی کرانا، کلیشے میں گفتگو کرتا ہے، چبے چبائے الفاظ، اگلے ہوئے لوگ. ان کا مزاج ہے نا. نہیں، مزاج کا کیا مسئلہ ہے جی؟ آپ پلاننگ ٹھیک ہونی چاہیے. مزاج کا بہانہ بنا کے جو بلنڈرز کیے عمران خان نے اور جس کی سزا پائی. دیکھیے ویسے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم. تم ایک چیز کو برا سمجھتے ہو کہ اس سے کراہت تمہیں ہوتی ہے، اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے. اور ایک چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو، شر چھپا ہوتا ہے. عمران خان تو لیڈر اب بنا،
او بھائی میجارٹی تو نہیں تھی, حلیفوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائی تھی, اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ تنہا حکومت بنا سکے. وہ یہ کہتے ہیں ہم بلیک میل عید کے بعد میرا اندازہ یہ ہے کچھ اطلاعات بھی ہیں, وہ ایک کال دے گا اور 2014 میں جو خواب اس نے دیکھا تھا وہ متشکل ہو جائے گا. واقعی 5 سے 10 لاکھ آدمی آ جائیں گے اسلام آباد میں. لیکن میرا خیال ہے شاید وہ نوبت نہ آئے, اس سے پہلے الیکشن طے ہو جائے. خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس میں میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا گیا ہے, اور وہ لوگ ڈسٹرب بھی ہیں کہ بھئی خبر نکل گئی اور پتہ چل گیا ہے جی. اور وہ اب ایک آپ نے تو تردید بھی کی ہے, کہ نے تردید نہیں کی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بات تو صحیح ہے. صحیح, ٹھیک. تو یہ آج کے بعد منظر بدل گیا. اب یہ وہ پاکستان نہیں ہے. اب عمران خان صاحب اگر وہ غلطیاں نہ کریں پھر عثمان بزدار کو لائے اسٹیج پہ. وہ تو کہتے ہیں میرا ٹائیگر ہے وہ عثمان بزدار. کو چھوڑے نا, ایوری باڈی نوز عثمان بزدار ایک یوز لیس, ایک بے معنی, بے برکت, بے مقصد آدمی ہے جی. نہ کوئی علم ہے, نہ کوئی اہل علم کی صحبت نصیب ہوئی ہے, نہ کتاب پڑھی ہے, نہ تقریر کرنی آتی ہے, نہ فہم ہے, نہ سیکھنے کا جذبہ ہے, نہ کوئی گفتگو کر سکتا ہے, نہ تقریر کر سکتا ہے, نہ کسی کام کا ہے, نہ ایڈمنسٹریٹر ہے. یہ غلطیاں نہ کریں, یہ بہت بڑا بلنڈر ہے جو اس کو لے کے آئے. اور شاہ محمود کی تقریر کرانا, اپنی پارٹی کو نظریاتی خطوط پہ اور میرٹ پہ استوار کریں اور پالیسیاں واضح کریں. پرائیویٹائزیشن کریں گے, کتنے عرصے میں کریں گے؟ پی آئی اے کو ٹھیک کریں گے, ریلوے کو ٹھیک کریں گے, اسٹیٹ انٹرپرائز سے جان چھڑائیں گے, ایف بی آر کی تشکیل انوکھ کریں گے, سول سروس میں اصلاحات کریں گے, پولیس اسی طرح جیسے پختونخوا میں کوشش کی تھی ٹھیک ہے. خارجہ پالیسی کیا ہوگی, انڈسٹریل پالیسی کیا ہوگی, یہ تعلیم جو ہے اس میں کیا اصلاحات کریں گے, ٹیکنیکل آئی ٹی میں کیا پیش رفت ہوگی, یہ پٹوار خانہ اسی طرح گندگی چلتی رہے گی, اس کو ٹھیک کریں گے. اب دیں پالیسیاں, اب وقت آ گیا, پارٹی کی کریں ری آرگنائزیشن, اس میں سلیقہ مندی سے اگر الیکشن ہو سکتے ہیں کرائیں, نہیں تو آدمی نامزد کریں. اور یہ شاہ محمود اور عثمان بزدار ہمیں نہ سنوائیں, بالکل کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اوور کانفیڈنٹ ہونے کا نتیجہ تباہی بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے کوئی کامیابی دنیا میں کامیابی نہیں ہوتی, اور کوئی ناکامی نہیں ہوتی. جس ناکامی سے سبق سیکھ لیا جائے, وہ کیا اس کا نام ہے, اس زمانے کے سب سے پاپولر ناولسٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ زندگی میں ناکامی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, زندگی میں صرف سبق ہوتے ہیں. اگر آپ نہ سیکھیں تو قدرت آپ کے لیے انہیں دہراتی ہے. عمران خان کے لیے موقع ہے, انہوں نے مانا ہے کہ قائد جسٹس فائز عیسیٰ پہ کیس نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے مانا ہے کہ انہوں نے غلطیاں کی, انہوں نے کہا ہمیں تجربہ نہیں تھا. $200 بلین بتا رہے تھے باہر سے آ جائیں گے. امریکہ کے ساتھ معاملات کس طرح چلانے ہیں, یورپ کے ساتھ کس طرح چلانے, چین کے ساتھ کس طرح چلانے ہیں, ایک واضح پالیسی لائن اوورآل چاہیے. بالکل خارجہ پالیسی بھی بتائیں, داخلہ پالیسی بتائیں. یہ جو بتا رہے تھے نا شیخ رشید, میں اکیلا نکلوں گا وہاں, یہ جو ابن الوقت ہیں, تو عمران خان کی محبت میں نکلیں گے. کون سی محبت؟ شیخ رشید کو اسی طرح نواز شریف سے محبت تھی, اسی طرح جنرل پرویز مشرف سے محبت تھی. یہ کیا ڈرامے ہمیں اب تو ریٹائر ہو رہے ہیں, جاتے میں نہیں محبت کریں گے, جو مرضی ہو رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ کوئی کجبیسی کی بات نہیں ہے. بعد میں نکلوں گا کراچی سے پشاور تک اکیلا, کس لیے؟ تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تم خوشامد کرو عمران خان کی اور وزارت لو, دیٹس آل. اور بالکل نہیں ریٹائر ہوگا. ریٹائر وہ بعد اوقات تھکن کا احساس ہوتا ہے, آدمی سوچتا ہے میں ریٹائر ہو جاؤں, اچھا, لیکن یہ چسکا آدمی کو چھوڑتا ہے, یہ اقتدار کا, یہ آدمی کو جو بھی چسکا لگ جائے. وہ اس نے پوچھا, ابو علی سینا نے, جب وہ بستر مرگ میں تھے, تو انہوں نے اسے پوچھا کہ ایک آدمی سے, وہ اس دن دادا پوتے کی وراثت کا مسئلے پہ ایک نکتہ بیان کر رہے تھے. اچھا, تو وہ ذرا بتائیں. انہوں نے کہا آپ کی حالت اچھی نہیں ہے, آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد اس پہ گفتگو کر لیں گے. اس نے کہا میری کیا صحت ٹھیک ہوگی, میں تو مر رہا ہوں. لیکن کسی چیز کو سیکھ کے مر جانا اس سے بہتر ہے کہ آدمی اسے سیکھے بغیر مر جائے. اچھا, جس چیز کا بھی آدمی کو جو ہوتا ہے, چسکا ہوتا ہے نا, جو اس کی فطرت ثانیہ ہے, اس سے بچ نہیں سکتا. پلاننگ کریں مستقبل کی, ٹیم بنائیں مستقبل بھی. اب عثمان بزدار اور محمود خان مسلط نہ کریں, اور شیخ رشید مسلط نہ کریں, اور یہ میڈیا پالیسی نہ بنائیں, اور یہ پولیس نہیں ہونی چاہیے, اور یہ عدالتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ راتوں رات کچھ نہیں بدلے گا, لیکن اس کی پلاننگ ابھی سے شروع کریں. نوجوانوں کے گروپ بنائیں,
ایکسپرٹس کے، ریلوے کے لیے، پی آئی اے کے لیے، اسٹیل مل کے لیے، اسٹیٹ انٹرپرائز کے لیے. میاں محمد کو بنا دیا وہاں اپنا پرائیویٹائزیشن کا منسٹر. ایک فیکٹری پرائیویٹائز نہیں کر سکے. میاں محمد سومرو صاحب میاں محمد سمر صاحب کو وہاں لگایا جاتا جہاں کوئی کام نہ کرنا ہو. وقت بدل گیا، چیزیں شریف خاندان کے، زرداری خان، پی ڈی ایم کے، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے نکل گئے. یہ ہے ڈیولپمنٹ جو لوگوں کو سمجھ جانی چاہیے. اب اسے اقتدار میں آنے سے آپ نہیں روک سکتے. اچھا. سازش سے روکیں گے کشیدگی پیدا ہوگی، اور اس کشیدگی کا بھی بندوبست کرنا چاہیے. انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. احتساب کا ایسا ادارہ بننا چاہیے جس میں وزیر اعظم کا کوئی عمل دخل نہ ہو. ٹھیک ہے، چیف جسٹس سے کہیں، سپریم کورٹ سے کہیں کہ کوئی محتسب اعلیٰ مقرر کریں اور قانون میں تبدیلی کریں. صحیح. کوئی اس میں سرکاری پارٹی والا نہ بچے، کوئی اس میں اپوزیشن والا نہ بچے، کوئی اس میں انتقامی جذبہ نہیں ہونا چاہیے. پہلے اس میں انتقامی جذبہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اپنے لوگوں کو، خسرو بختیار کو بچایا، یہ نہیں ہونا چاہیے. مستقبل کی آج سے منصوبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے. خلق خدا ٹوٹ پڑی ہے، ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی ہے. یہ آپ کے لیے انعام بھی ہے اور آپ کی آزمائش بھی.